السلام علیکم۔ عدنان یعقوب دا سٹوری ٹیلر میں خوش آمدید۔ میں ہوں عدنان یعقوب۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو کلک ضرور کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے بآسانی۔ اگر آپ ان کہانیوں کا پورا مزہ لینا چاہتے ہیں تو کہانیوں کو آخر تک سنا کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ ذخیرہ اندوز۔ سلیم صاحب آج کل سلیم صاحب ہیں، کسی زمانے میں یہ چھیما دکاندار ہوتا تھا۔ اس نے اپنے گھر کے ساتھ ایک چھوٹی سی دکان کھولی تھی جہاں اس نے معمولی سا کاروبار شروع کیا تھا۔ اس کی کریانہ کی دکان تھی۔ شروع میں اس نے بڑی دل جمی سے کام کیا، دکان کو پورا وقت دیتا، جس کی وجہ سے اس کو کافی فائدہ ہونے لگا۔ دکان ترقی کرتی گئی اور یہ اس میں اپنا مال بڑھاتا چلا گیا۔ چھیمے دکاندار نے آہستہ آہستہ گاؤں میں اپنا مکان پکا کیا، پھر تھوڑی سی جگہ اور لے کر ایک جگہ گودام بنایا، پھر اس میں یہ مال ڈالنے لگا۔ مال کون سا؟ یہ اس میں اجناس کا ذخیرہ کرتا تھا۔ گندم کے وقت پہ اس نے گندم خرید لینی اور چاولوں کے وقت پہ اس نے چاول خرید لینے، پھر ان کو کچھ دیر کے لیے روکے رکھنا۔ کمزور ایمان کی نشانیاں یہی ہوتی ہیں کہ جب آپ کے پاس مال آئے تو اس کو ذخیرہ کر لو، اور جب پتہ چلے کہ اب مال آگے کم ہوتا جا رہا ہے تو مہنگے داموں بیچنا شروع کر دو۔ شروع میں چھیما دکاندار ایسا نہیں تھا، لیکن جوں وہ اس میدان میں آگے بڑھتا گیا تو اس کو ساری سمجھ آتی گئی کہ میں نے زیادہ روپیہ کیسے کمانا ہے۔ جب گودام میں پڑا ہوا مال سلیم صاحب کو زیادہ پیسے دینے لگا تو وہ خود بخود چھیمے دکاندار سے سلیم صاحب ہوتے گئے۔ سلیم صاحب آج پاکستان کے بڑے تاجروں میں شمار ہوتے ہیں۔ اب ان کی دکان لاہور کے ایک بڑے بازار میں ہے، جہاں ایک دن میں لاکھوں روپیہ ادھر سے ادھر ہوتا ہے، غرض کافی بڑے پیمانے پر کاروبار کیا جاتا ہے۔ سلیم صاحب نے اب اجناس کے علاوہ زرعی ادویات کا بھی کام شروع کر لیا ہے۔ زرعی ادویات کے ساتھ ساتھ آٹا۔ ایک دن ان کے ہاں ایک دکاندار آیا۔ او یار بھائی سلیم، یہ تھوڑا سا آرڈر ہے، یہ تو لے لو بھائی۔ او لاؤ بھائی، کیا آرڈر ہے؟ یار بھائی سلیم، یہ نا یہ 100 تھیلے آٹے کے ہیں، اور یہ جناب یہ 100 تھیلے 25 کلو والے چاولوں کے ہیں، تو اس طرح سے کر کے جو ہے نا 50 توڑے چینی کے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یار یہ کیا کر رہے ہو سلیم بھائی؟ یہ آٹے کا تھیلا کتنے کا دے رہے ہو؟ جتنے کا ہے اتنے کا ہی دوں گا نا بھائی۔ نہیں میری بات سنو نا سلیم بھائی، یہ کتنے میں لگا رہے ہو؟ یہ 1700 کا دے رہے ہو، تو میں نے آگے جا کے کیا دینا ہے؟ او بھائی، لینا تو لے لو، نہیں تو کسی اور سے پتہ کر لو۔ یار سلیم بھائی، اگر مجھے اتنے مہنگے سودے ملیں گے تو میں آگے جا کے کیا کروں گا؟ او بھائی کیا کریں، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے۔ یار سلیم بھائی، یہ تو بہت ہی غلط بات ہے، ہم تمہارے پرانے گاہک ہیں۔ او وہ سب تو ٹھیک ہے بھائی، لیکن اب کیا کریں؟ اس طرح کی بحث سلیم کی دکان پہ دن میں 4-5 دفعہ ہوتی، لیکن سلیم کسی کا لحاظ نہ کرتا۔ جو دن چڑھتا وہ گزر جاتا۔ ایک دفعہ آٹے کی قلت پیدا ہو گئی، پیدا ہوئی نہیں بلکہ پیدا کی گئی تھی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ سلیم صاحب کے گودام سے آٹے کے کتنے تھیلے نکلے تھے؟ 4000۔ جی ہاں، 4000 تھیلے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ کس مقصد کے لیے رکھے گئے تھے۔ وہ صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے رکھے گئے تھے کہ آٹے کے نرخ مزید بڑھیں تو ان تھیلوں کو باہر نکالا جائے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ ایک دن ایک نمائندہ سلیم صاحب کی دکان پہ آیا، اس نے کچھ آرڈر نوٹ کروایا تو سلیم صاحب نے نرخ اور کے اور ہی بتائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح کے نرخ بتا رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا بھائی جو ہیں وہی ہیں۔ حقیقتاً وہ آنے والا شخص کسی نجی ٹی وی چینل کا نمائندہ تھا اور رپورٹ بنا رہا تھا۔ وہی رپورٹ
आगे जब हुकूमत के पास गई तो हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू कर दी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ज़ख़ीरा अंदोज़ पकड़े गए। सलीम साहब को भी थाने की हवा खानी पड़ी, लेकिन इन जैसे लोगों के बहुत ऊपर तक हाथ होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग जल्दी बाहर आ जाते हैं। इन सब लोगों को ये क्यों भूल जाता है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी कितना बड़ा गुनाह है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आपके पास कोई चीज़ मौजूद होती है तो आप झूठ बोलते हो कि हमारे पास नहीं है, नाजायज़ मुनाफा लेकर वो चीज़ फ़रोख्त करते हो। हम सब ने अल्लाह के पास भी जाना है, लेकिन इस बात को हम सब भी भूले हुए हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी किस तरह से नामुनासिब चीज़ है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी से शरन मना किया गया है। आज हमारे मुल्क में ये सब बहुत कसरत से हो रहा है। खाली ग़िज़ाई अजनास को ही नहीं, हर चीज़ को देख लें, गैस, पेट्रोलियम, हर चीज़ को देखें। हमारे मुल्क में यही कुछ हो रहा है। इस निज़ाम को खोखला करने वाली भी कुछ चीज़ें हैं ना, बस हमें उन्हीं की तलाश करनी है। जब उनको तलाश लेंगे तो सब कुछ ठीक होता जाएगा। सलीम साहब के अंजाम से सब सबक सीखें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।